ابھی اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہے. کم ہے نا ذرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ہاں یا محمود ہو، کھڑا ہو جا میرا بیٹا. یاد نہیں کیا؟ یاد کیا کہ نہیں کیا؟ چلو کھڑے ہو جاؤ. بنت الابن کی حالتیں بیان کرو. ایک بیٹی ہو اور ایک پوتی ہے. اب بنت الابن پوتی کو کہتے ہیں. جب ایک ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے. ہاں ثلثا جب ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. کون سا ابن الابن؟ ہاں فی درجتہا، جب ابن الابن اس کے درجے میں اس کے ساتھ ہو. درجے کا کیا معنی ہے؟ نہ دور ہو نہ قریب ہو، ایک ہی درجے میں ہو. نہ ابھی رہ گیا کچھ اور بھی. تصیب بالغیر دو حالتوں میں ملتا ہے. ایک تو جب اس کے ساتھ پوتا اس کے درجے کا پوتا ہو. دوسری حالت اس کو تصیب بالغیر ملتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے نیچے درجے کا پوتا ہو. اس کے نیچے درجے کا پوتا ہو لیکن بیٹیاں اس کو حجب کر رہی ہو. یہ ہے اذا احتاجت، جب محتاج ہو. محتاج کب ہوتی ہے؟ بیٹیاں اس کو حجب کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر یہ دور والے پوتے کے ساتھ جو ہے وہ تصیب بالغیر بن جاتی ہے. دور والے پوتے کے ساتھ تصیب بالغیر بن جاتی ہے. ہاں جب بیٹا موجود ہو یا دو بیٹیاں، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں، یا اس سے قریبی پوتا موجود ہو. ابن الابن اعلیٰ منہا، اس سے قریب کا پوتا ہو. قریب کا پوتا ہو، دور والی پوتی محجوب ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس ایک پوتا ہے ایک پڑپوتی ہے، تو اب پڑپوتی کو کچھ نہیں ملے گا. ایک ہمارے پاس ابن الابن ہے، ایک بنت ابن الابن ہے. اب بنت ابن الابن کیا ہے؟ یہ دور کی پوتی ہے. اور ابن الابن کیا ہے؟ یہ قریب کا پوتا ہے. اب قریب کا پوتا جو ہے وہ دور کی پوتی کو حجب کر دیتا ہے. ایک حالت رہے گی بیٹے. جب اس کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو پھر کتنا اس کو ملتا ہے؟ ہاں ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے، پھر پوتی کو کتنا دیں گے؟ ہاں سدس 1/6. جب ایک پوتی ہوتی ہے، پوتی جتنی مرضی ہوں، جب ایک بیٹی آتی ہے پوتیوں کے ساتھ، پوتی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، تو پھر پوتیوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. پھر پوتیوں کو چھٹا حصہ کب ملتا ہے؟ جب ان کے ساتھ ایک بیٹی ہوتی ہے. لیکن جب دو بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو پوتیاں محجوب ہو جاتی ہیں. انت ابن طیب اجلس. ہاں کیسر اس شقیقہ کا بتاؤ. اس شقیقہ کو کیا کیا ملتا ہے بتاؤ. آپ صرف یہ بتاؤ کہ اس شقیقہ حجب کب ہوتی ہے؟ باپ کے ہوتے ہوئے، بھائی کے ہوتے ہوئے، ابن کے ہوتے ہوئے. ہاں بھائی کے ہوتے ہوئے نہیں ہے. ابن کے ہوتے ہوئے، ابن الابن کے ہوتے ہوئے، ابن کے ہوتے ہوئے، ابن الابن کے ہوتے ہوئے. اور یہ سمسام ادھر میرے پاس آؤ، آج تیری تصویر تیری امی کو دکھا دوں. یہ لیٹ آتا ہے، ادھر سے آ گیا کام سے ڈرتا ہوا اور ادھر سویا رہتا ہے آگے.
اس کی تصویر ہے، اس کی امی کو دکھا دو کہ یہ آج آیا، کب 1 ہفتہ ہو گیا اس کو آئے ہوئے، اور یہ کلاس میں آج آیا ہے، دیکھ لیں، اور تیری امی دیکھ رہی ہے، ادھر منہ کرنا، امی کو سیان بھی لگے تینوں، ہاں ایسے نہ کر یا تینوں وراثت آ جا رہی ہو، تینوں کی چاہیے ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ قاسم نے آپ کو صحیح نہیں بتایا، یہ جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہیں، جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہیں، یہ تو شقیقہ ہے نا، یہ عام قاعدہ ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتے، بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث سب بھائی بہنیں چاچے تائے، بیٹا موجود ہے تو یہ وارث نہیں بنتے، اسی طرح پوتے کے ہوتے ہوئے بھی یہ وارث نہیں بنتے، اسی طرح یہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وارث نہیں بنتے، جتنے بھی بہن بھائی اور چاچے تائے ہیں، اگر باپ موجود ہے تو یہ وارث نہیں بنتے، بیٹا موجود ہے تو وارث نہیں بنتے، پوتا موجود ہے تو وارث نہیں بنتے، اگرچہ ایک اخ شقیق ہے مرنے والے کا حقیقی بھائی، اور ایک اس کا بہت دور کا پوتا ہے، ابن 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 ابن، تو اب یہ بھائی جو ہے وارث نہیں بنے گا، اولاد میں مذکر موجود ہے، پھر بھائی بہن چاچا تایا، ان میں سے کوئی وارث نہیں بنتا، ان میں سے کوئی وارث، تو یہی ہم نے یہ جو ہے وہ اخ شقیقہ میں لکھا ہے کہ جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو یہ وارث نہیں بنتی، جب پوتا موجود ہوتا ہے تو یہ وارث نہیں بنتی، جب باپ موجود ہوتا ہے تو یہ وارث، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی بہن بھائی وارث نہیں بنتا، دادا جو ہے اس کے ہوتے ہوئے راج مذہب یہی ہے کہ کوئی بہن بھائی کوئی چاچا تایا وارث نہیں بنتا، لیکن جو حقیقی بہن بھائی ہیں اور جو باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں، یہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ دادا کے ہوتے ہوئے وارث بنتے ہیں، وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ محمود یہ مر گیا ہے، یہ محمود نہیں کوئی اور محمود، یہ تو پہلا بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے بیچارہ، اب دیکھو دادا جو ہے یہ محمود کا باپ ہے نا، اب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو باپ ہے یہ اس کا کیا لگتا ہے؟ جد، یہ جد ہے اس کا، یہ وارث کیوں بن رہا ہے بیٹے؟ اس کی وجہ سے، یہ اس کے واسطے سے پہنچ رہا ہے نا محمود تک، یہی واسطہ ہے نا، یہ محمد یہ اس کا بھائی ہے، آواز کم کر دو بیٹے، یہ بھائی ہے، یہ اس کا بھائی کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے گرا ہے یا زمین سے نکلا ہے؟ یہ بھی اسی وجہ سے آ رہا ہے، یہ اس کا کیا لگتا ہے؟ بیٹا، اس کا بیٹا ہے تو اس کا بھائی ہے نا، کیونکہ یہ بھی اس کا بیٹا ہے، اور یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، رشتہ داری کی وجہ سے ایک بندہ ہی ہے نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو
ایک ہی واسطہ ہے درمیان میں اور کوئی قریب دور بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ظلم ہے کہ ہم ایک کو وارث بنا لیں ایک کو نہ بنائیں۔ اور خاص طور پر یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا باپ ہے۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ، اس کا جو ابا ہے اس کا محمود کا، وہ زیادہ پیار اپنے ابا سے کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے کرتا ہے؟ بیٹے سے کرتا ہے۔ باپ کو کون جانتا ہے؟ دونوں سے کون کرتا ہے بیٹے؟ وہ لیکن زیادہ دل بیٹے کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو باپ کی تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو باپ کی تہذیب ختم ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ دادے کی تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کئی مسائل کے اندر جو ہے وہ بیٹا جو ہے مقدم ہوتا ہے باپ پر۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ اگر ہم جو ہے یہ اس کے باپ کو تو دے دیں اس کے بیٹے کو نہ دیں، لیکن یہ عقلی دلیل ہے۔ لیکن راجے وضع میں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ دادے کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بہن بھائی وارث نہیں بنتا، دادے کے ہوتے ہوئے کوئی بہن بھائی وارث نہیں بنتا۔ یہ بورو والوں سے تو ہم نے کئی دفعہ سن لیا ہے، ستیانے والوں سے کبھی ہم نے سنا ہی نہیں۔ ستیانے والے کون کون ہیں؟ یہ تین ہے ستیانے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے وراثت پہلے پڑھی ہوئی بھی ہے، تو پھر آپ کو تو ہمیں پڑھانا چاہیے، ہیں؟ آج پڑھاؤ گے؟ نہیں پڑھاؤ گے یار۔ اپنا اس کو اپنے ابو کو کہنا کہ معاذ کو کہے کہ وہ آیا ادھر آگے پڑھا کرے، میں کہو صبح آ جا کرے، شام وہ قرآن سنا رہا ہے کہیں، تو پھر قرآن بھی نہیں سنا رہا، پڑھ بھی نہیں رہا، اس کو ادھر آگے سارے دوروں میں شریک ہو۔ سمجھ آئی بچوں؟ اب اور وہ دو تین بلوچ کہتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ اجاز اور وہ ادھر تو مجھے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ سونے کے لیے آئے ہیں وہ دو تین بلوچ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے دورے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ اجاز کہاں ہے؟ اجاز چلو پہلے اب کسی کے کوئی سوال تو نہیں ابھی؟ وہ جو باقی دو رہ گئے ہیں ان کے حالات لکھ لیں۔ اور تو بھی پڑھا نہیں، تو سوال کیا کرے گا؟ تو پڑھ لے 2-3 دن پھر سوال کرنا، تو آتے ہی سوالوں پہ شروع ہو گیا ہے۔ کیا سوال ہے؟ اس کو وراثت نہیں کہتے، وراثت مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ پڑھیں گے، یہ شروط الرث میں یہ ہے کہ کوئی مرے گا تو وراثت ہوگی، زندہ جو ہے وہ اس کو تحفہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہبہ کہہ سکتے ہیں، اس کو شریعت نے کہا ہے کہ برابر برابر دو بہن بھائی کو۔ سمجھ آ گئی؟ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں دے دیتا ہے پھر جوتے کھاتا ہے ساری زندگی، یہ بھی ایسے ہوتا ہے پھر۔ ہاں، کئی دفعہ اولاد لالچ میں کہ زمین آنی ہے تو اس کی خدمت بس کرتے ہیں، زمین ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہاں، جو شریعت نے رکھا ہے اسی پہ رہنا چاہیے، وہ کہیں اٹھ جائے گی، ان کو جانی ہے اس کی اولاد کوئی۔ اب ہمارے پاس جو ہے دو رہ گئے، ایک اخت لب نہیں نا لکھے ابھی، اور ایک ام۔ تازہ ذہن پہلے ام لکھ لیتے ہیں۔ ام کی بیٹے جو قرآن کے اندر حالتیں ہیں نا وہ دو ہیں، قرآن کے اندر دو حالتیں ہیں۔ جب اس کی اولاد ہو یا دو بہن بھائی ہوں، دو بہن بھائی صرف بھائی ہوں، صرف بہنیں ہوں، ایک بھائی ایک بہن ہو،
شقیقہ ہو، شقیق اور ساتھ آخل اب مل کے آ جائیں، آخل ام ان میں سے مل کے آ جائیں، یعنی کہ دو بہن بھائی جب ہوں یا اولاد ہو تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. ماں کو چھٹا حصہ دینے کے لیے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے جو مرا ہے اس کی اولاد ہے کہ نہیں. اگر اولاد ہے اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم چھٹا حصہ دیں گے عند وجود اولاد المیت. سب سے پہلے دیکھیں گے یہ جو مرا ہے اس نے ماں چھوڑی ہے، کیا اس کی اولاد ہے؟ یہ اس میں مذکر مؤنث کوئی شرط نہیں ہے، مذکر ہو مؤنث ہو، بیٹا ہو پوتا ہو پوتی ہو بیٹی ہو، یعنی کہ اولاد میں کوئی ہے تو پھر اس کو کتنا دینا ہے ہم نے؟ چھٹا حصہ. کتنا دینا ہے؟ چھٹا حصہ. اولاد نہیں ہے پھر ہم دیکھیں گے کیا اس کے دو بہن بھائی ہیں؟ دو بہن بھائی جہاں سے بھی ہوں، شقیقہ میں ہوں، لاب میں ہوں، لام میں ہوں، علیحدہ علیحدہ ہوں، مل کے ہوں، یعنی کہ دو کا عدد بن گیا تو پھر بھی اس کو سدس ہی ملنا ہے. دو بہن بھائی ہوں، سمجھا گی بیٹے؟ دو بہن بھائی اخوہ لیوم بھی ہو سکتے ہیں، اخوہ لیاب بھی ہو سکتے ہیں، اخوہ شقہ بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، ایک جہت سے بھی ہو سکتے ہیں، مسلم جہات سے بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر ان کو پھر ماں کو کیا دیں گے ہم نے؟ چھٹا حصہ دینا ہے. ماں کو چھٹا حصہ صرف ان دو حالتوں میں ملتا ہے. اولاد ہے تو پھر بھی چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر دو بہن بھائی ہیں تو پھر بھی چھٹا حصہ ملے گا. اگر دونوں ہیں پھر بھی چھٹا حصہ ملے گا. پھر تو بلولا ہو گیا. جب ایک ہی ہوتے ہوئے چھٹا ہے تو پھر دونوں ہو تو پھر بھی چھٹا ہی ہے. اس کے بعد ہے 1/3 تیسرا حصہ. جب یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے پھر تیسرا حصہ ہے. ہاں ہم نے دیکھا اولاد بھی نہیں، دو بہن بھائی بھی نہیں، پھر اس کو ہم تیسرا حصہ دے دیں گے. عند عدم اولاد المیت او اثنین من الاخوہ. نہ اولاد ہے نہ دو بہن بھائی ہیں تو پھر اس کو ہم نے تیسرا حصہ دینا ہے. پھر ہم نے کتنا دینا ہے؟ تیسرا حصہ. جب بھی ماں آئے گی تو ہم دیکھیں گے اولاد ہے کہ نہیں، نہیں ہے. پھر دیکھیں گے دو بہن بھائی ہیں کہ نہیں، نہیں ہے، تیسرا حصہ دے دیں گے. اولاد ہے چھٹا حصہ، دو بہن بھائی ہیں چھٹا حصہ. سمجھا گی؟ جی تو اس کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بیٹے نہیں بھی ہو سکتے. ہو سکتا ہے نا اس کے بیٹے نہ ہوں، باپ کے بیٹے ہوں کسی اور ماں سے. ایک حالت جو ہے اس کی، اب دیکھو بیٹے میں نے آپ کہا ہے نا کیا سے ثابت ہوا، وہ سلسل باقی ہے. اب دیکھو ایک آدمی فوت ہوا، اس نے ابن چھوڑا اور بنت چھوڑی، تو ان کو کیا ملے گا بیٹے؟ تعصیب. تعصیب کیسے ہے؟
للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل. تو کیسے مال تقسیم کریں گے؟ 2 اس کو دیں گے، 1 اس کو دیں گے، کل مال کے 3 حصے کریں گے. بیٹے کو 2، بیٹی کو 1. اگر ہمارے پاس اخ شقیق ہے اور اخت شقیقہ ہے، ان کو کیا ملنا بیٹے؟ تعصیب. 1 اس کو ملے گا، 2 اس کو ملیں گے. اگر یہاں 2 اخت شقیقہ ہے پھر اخت شقیقہ کو 1 اور مل جائے گا، کل مال کے 4 حصے ہو جائیں گے. یعنی کہ جتنے بھی بھائی جتنے بھی بہنیں ہیں، ہر بہن کو 1 اور ہر بھائی کو 2. اگر ہمارے پاس اب ہے اور ام ہے، ام کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/3. اب کو کتنا ملے گا؟ تعصیب. مال کے کتنے حصے کیے؟ 3. 1 اس کو لذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث سے ڈبل. ہمارے پاس زوج ہے اور ابن ہے، زوجہ ہے اور ابن ہے. اب یہاں زوج کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/4. اور زوجہ کو یہاں کتنا ملے گا بیٹے؟ اب دیکھو زوج کو زوجہ سے ڈبل، 1/4 کا ڈبل 1/8 ہوتا ہے. اب دیکھو جب بھی مذکر مؤنث جو ہے وہ ایک ہی جہت سے ہیں، ایک ہی درجہ میں ہیں، تو مذکر کو مؤنث کا کتنا ملتا ہے؟ ڈبل. مذکر کو مؤنث کا کتنا ملتا ہے؟ ڈبل. اگر وہ تیسری حالت جو کیا سے ضابط ہے، اگر وہ ہم نہ لکھتے تو ایک مسئلہ ہوتا، اس میں ہوتا زوج اور ہوتا اب اور ہوتی ام. یہاں زوج کو کتنا ملے گا؟ 1/2. کیوں بیٹے؟ اولاد نہیں ہے. باپ کو کتنا ملے گا؟ تعصیب. ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3. اگر ہم 1/3 دیں تو یہی قرآن نے لکھا ہوا ہے نا. تو کل مال کے 6 حصے کیے، 3 تو اس کو دے دیے آدھا، 2 اس کو دے دیے، باقی کتنے بچے؟ اب باپ کو جو ہے ڈبل کی بجائے تو آدھا مل رہا ہے، ماں سے آدھا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ پورے جو فرائض کے قواعد ہیں یہ اس کے مخالف ہے. تو پھر جب یہ مسئلے بس 2 ہیں بیٹے، کوئی تیسرا مسئلہ نہیں ہے قیامت تک. 2 مسئلے جب آپ کے پاس، ورنہ ماں کو یا یہ ملے گا یا یہ ملے گا، الا کہ جب وارثوں میں سے صرف 3 وارث ہوں. ایک تو یہ مسئلہ جو میں نے لکھا ہے، اور ایک اگر زوج کی جگہ پہ زوجہ ہو اور ساتھ باپ اور ماں ہو. اس کو کہتے ہیں مسئلتین عمریتین. ان 2 مسئلوں میں، جب مسئلے میں زوج اب ام ہو یا زوجہ اب ام ہو، تو پھر ماں کو جو ہے ثلث الباقی دیتے ہیں، تاکہ ماں کو جو ہے وہ باپ سے زیادہ نہ ملے. یہ دونوں مثالیں میں لکھ دوں گا. ثلث الباقی صرف ان 2 مسئلوں میں دینا ہے، صرف ان 2 مسئلوں میں. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں ہم نے ماں کو ثلث الباقی دینا ہے.
सुलुस बाकी का माना बेटे क्या है? क्योंकि बाप और माँ के साथ खामद या बीवी आती है, खामद और बीवी को उसका हिस्सा देने के बाद जो बचता है उसमें से माँ को सुलुस, बाकी बाप को। यह है सुलुस बाकी का माना। सुलुस बाकी मिलता कब है? जब माँ और बाप और खामद या बीवी इन दोनों में एक हो, तो फिर ये सिर्फ दो मसले हैं जिनमें सुलुस बाकी मिलता है। तो सुलुस बाकी का माना क्या है? खामद को उसका हिस्सा दे देंगे, जो बाकी बचेगा उसमें से तीसरा हिस्सा माँ का और बाकी बाप का। बीवी को उसका हिस्सा दे देंगे, जो बाकी बचेगा उसमें से तीसरा हिस्सा माँ का और बाकी बाप का। बस ये दो ही मसले हैं। इज़ा इनफरदत माल अब व अहद ज़ौजैन, जब मां अकेले में आए बाप और अहद ज़ौजैन, खामद और बीवी के साथ, ना इनके साथ कोई और वारिस है, सही बेटे, और कोई वारिस साथ नहीं है, सिर्फ ये तीन ही आ रहे हैं, माँ बाप खामद या बीवी, माँ बाप खामद या बीवी, माँ बाप खामद या बीवी। तो फिर ये आएगा जैसे पहले हमने लिखा था ज़ौज, अब अब ज़ौज को मिलेगा 1/2, इसको मिलेगा सुलुस अल बाकी, इसको मिलेगा तासीब। जैसे पहले हमने मसला 6 निकाला, इसको कितने आगे बैठे? 3। खामद को देने के बाद कितने बचे? 3। 3 का तीसरा हिस्सा माँ को दे देंगे और बाकी बाप को दे देंगे। अब देखो ये कवायद के मुताबिक आ गया है। दूसरा मसला ज़ौजा, अब ज़ौजा को यहां 1/4 मिल जाएगा या सुलुस अल बाकी हो जाएगा और यहां तासीब हो जाएगा। तो मसला हम 4 बनाएंगे। 4 का चौथा हिस्सा कितना होता है बेटे? 1 इसको दे दिया, बाकी कितना बचा? 3। 3 का सुलुस मां को दे दिया और बाकी इसको दे दिया। बस ये 2 मसले हैं बेटे क़यामत तक, कोई और मसला नहीं है। अलबत्ता यहां जो बीवी जो है इसकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है। 1 बीवी है, 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, मसला ऐसे ही रहेगा। ये भी मसले निकालेंगे फिर बताऊंगा। हाँ, बीवियां जितनी मर्जी हो जाए, यहां 4 बीवियां हो तो फिर भी यही मिलेगा। समझ आएगी बेटे? यानी कि सुलुस बाकी सिर्फ मां को 2 मसलों में मिलता है। एक जब मसले के अंदर खामद, बाप और मां हो, और दूसरा बीवी, बाप और मां हो। खामद को उसका हिस्सा देने के बाद बाकी जो बचेगा उसमें से तीसरा हिस्सा मां को दे देंगे, बाकी बाप को दे देंगे। अगर इनमें कोई नक्स हो गया या ज्यादा हो गया तो फिर सुलुस बाकी नहीं है। मसलन यहां जो है ये खामद नहीं है, अब सुलुस बाकी नहीं होगा, अब इसको सुलुस मिलेगा, बाकी इसको। अगर बाप नहीं है फिर भी मां को सुलुस बाकी नहीं होगा। खामद को 1/2 है, मां को 1/3 है। समझ आएगी बेटे? बगैर नक्स वाला ज्यादा, ना कोई इसमें नक्स हो ना ज्यादा हो, मसले के अंदर ये 3 वारिस हों तो फिर सुलुस बाकी मिलता है। 3 वारिस कौन कौन से हैं? खामद, बाप, मां। बीवी, बाप, मां। लेकिन बीवियों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एक बीवी का भी वही हिस्सा है, जो एक से ज्यादा बीवियां हैं उनका भी वही हिस्सा है।
ہاں وہ جو ان کو ملا ہے وہ ان کا سب برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. اب ہمارے پاس الاخت لاب، الاخت لاب. اخت لاب کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی طرف سے آپ کی بہن، علاتی بہن. اس کے حالات جو ہیں، پہلی حالت اس کی اس کو 1/2 ملتا ہے. کب ملتا ہے بیٹا 1/2؟ اذا کانت واحدہ. بیٹے ہر وقت جب یہ ایک ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نصف نہیں ملتا. کئی دفعہ جب کب ہوتا ہے؟ نہ کوئی اس کو حجب کرنے والا ہو، نہ اس کو اسباب بنانے والا ہو، نہ حجب کرنے والا ہو. اس لیے وہ پوری جب تقسیم کرنا ہے تو وہ پورا خاکہ جو ہے ہم نے ذہن میں لانا ہے کہ اس میں اس کون سی حالت جو ہے اس کو ہم نے یہاں دینا ہے. ثلثان اذا کننا اکثر من واحدہ. جب ایک سے زیادہ ہے تو 2/3. جیسے بنت الابن کو ہم نے سدس دیا تھا ایک بیٹی کے ہوتے ہوئے، اسی طرح اس کو بھی 1/6 ملتا ہے، کیونکہ بہنوں کا حصہ جو ہے وہ بھی زیادہ زیادہ ثلثان ہی ہے. جب ایک اخت شقیقہ ہوتی ہے تو اس کو آدھا مل جاتا ہے، تو ابھی ان کا سدس باقی بچتا ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ اگر اخت لاب آ جائے تو پھر اس کو دے دیتے ہیں. تو تیسری حالت کی کیا بیٹے؟ السدس. اذا وجدت ماہا اخت شقیقہ واحدہ. جب اس کے ساتھ جو ہے ایک حقیقی بہن ہو، مثلا ایک حقیقی بہن ہے، ایک باپ کی طرف سے بہن ہے، حقیقی بہن کو 1/2 دے دیں گے اور 1/6 اس کو دے دیں گے. ایک ہے تعصیب بالغیر. تعصیب بالغیر ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جب اس کا بھائی آ جاتا ہے تو اس کو پھر تعصیب بنا لیتا ہے، پھر اس کے فرض ختم ہو جاتے ہیں سارے. اذا وجد ماہا اخ لاب. میں اخ لاب لکھ رہا ہوں اور باقی اخوہا لکھتے ہیں جب اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو. لیکن کون سا بھائی ہو؟ کیونکہ بھائی کی 3 قسمیں، اخ شقیق تو اس کو حجب کر دیتا ہے ویسے ہی، تو اخوہا سے مراد کیا ہے؟ وہی اخ لاب بھی اس کے ساتھ ہو، اس لیے ہم اخ لاب بھی لکھ دیتے ہیں. تقسیم الغیر. تقسیم الغیر ہم نے اخت شقیقہ کا بھی لکھا ہے. تقسیم الغیر ہم نے اخت شقیقہ کا بھی لکھا ہے. ہاں عاصم، اخت شقیقہ کو کب تقسیم الغیر ملتا ہے؟ ہاں کیا ہو؟ کیا کہا؟ پوتا آ جائے. او بیجا پوتا آ جائے. ہاں ہاں جب اس کے ساتھ بیٹیاں یا پوتیاں آ جائیں، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں. ہاں فرع المؤنث.
तसीम मालगार कब मिलता है बेटे? यार इसको हल्का कर दो थोड़ा सा। इज़ा वुजिदत माहा बिन्त फअक्सर, एक या एक से ज्यादा बेटियां और बिन्त अलिबन फअक्सर, एक से एक ज्यादा पोतियां। अब देखो, एक या एक से ज्यादा बेटियां, फिर इसको तसीम अलगैर, एक या एक से ज्यादा पोतियां, फिर तसीम अलगैर। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? हमारे पास आ गया बिन्त आ गया, उसके बाद हमारे पास उख शकीका आ गया, और उसके साथ उख्त अब भी आ गया। अब इसको तो 1/2 मिल गया। अब उख शकीका को क्या मिलेगा? तसीम माल गैर, और ये भी तसीम माल गैर है। ऐसे ही है ना बेटे? लेकिन ये बराबर तो नहीं है, तो इसलिए इसको तसीम माल गैर देंगे, इसको फिर कुछ भी नहीं देंगे। जैसे बेटे के होते पोते को तसीम नहीं मिलता, आँख शकीक के होते हुए आँख लियाब को तसीम नहीं मिलता, तो इसी तरह तसीम पे करीब वाले को देंगे हम। तो उख शकीका ज्यादा करीब है, ये आगे हम लिखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, छठा हिस्सा क्यों आएगा? ये छठा हिस्सा उसको तब मिलता है जब उख शकीका निस्फ मिल रहा होता है। अभी उसको निस्फ नहीं मिल रहा, तसीम मिल रहा है। सही आ गई? आखिरी हालत में हजब। अब ये हजब जो है, ये याद बहुत अच्छी तरह करना है कि किसके होते हुए इसको कुछ नहीं मिलता। ओ बच्चे, ये आपके पीछे वाला बच्चा ये बातें करता है, खड़े हो जाओ। ये नहीं, वो वाला। हाँ, आप बेटे, आप कहां से आए हो? हैं? कहां से? दरिया खान, मोरो से। मोरो का मदरसा है? हाँ, आज पता चलता है। मोरो वाला कल तो अच्छा था। अब मुझे बताओ, उख शकीका को कौन कौन हजब करता है? उख शकीका किसके होते हुए उसको कुछ नहीं मिलता? जब मरने वाले का बाप हो, हाँ, मरने वाले का भाई हो। इधर आओ, आओ, आज तो तू अच्छा बच्चा नहीं है, इधर आओ, इधर आओ। मैं ऐसे कल बोलो वाले अच्छे अच्छे कह दिया। हाँ, नहीं नहीं, कैसा नहीं, ये बताएगा ये अच्छा बेटा मेरा। उख शकीका को कब कुछ नहीं मिलता? उख शकीका भाई हो, फिर तो उसको तसीम मिलती है। तू कहता कुछ भी नहीं मिलता, वो तो तसीम मिलती है बेटे। पता क्यों नहीं? अभी तो मैंने बताया है। जब मरने वाले का बेटा होता है, जब मरने वाले का पोता होता है, जब मरने वाले का बाप होता है, जब मरने वाले का दादा होता है, कब 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 ये हजब होती है? हाँ हाँ, और दादा होता है। ये 4 लोग हजब करते हैं। सही है? अब ये नहीं भूलेगा। चलो, वही 4 जो हजब करते हैं, इब्न के होते हुए हजब हो गई। और मोरो, अभी तो मेरा बेटा खत्म हो गया। एक दिन मुझे जवाब देके खुश किया, आज मुझे परेशान किया। इंदा वजूद इब्न ओ इब्न अल इब्न ओ अल अब ओ अल जद, वो 4 लिखो। और इसके साथ इसको और भी हजब करने वाले हैं। ओ अल अख शकीक,
جب اخ شقیق ہوتا ہے پھر بھی یہ بیچاری اخت لعب کو کچھ نہیں ملتا. مرنے والے کا ایک حقیقی بھائی ہے, ایک باپ کی طرف سے بہن ہے. اب باپ کی طرف سے بہن کو کچھ نہیں ملے گا. اور اختان شقیقتان فاکثر, جب دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں ہوں گی پھر بھی اخت لعب کو کچھ نہیں ملے گا. اور اس شقیقہ واحدہ ایک ہی حقیقی بہن ہے. جیسے یہ دیکھو ایک ہی حقیقی بہن ہے نا بیٹے, اس نے اس کو حجب کر دیا کہ نہیں کر دیا, لیکن کب کیا ہے؟ اذا کانت تعصیب مال غیر, جب اس شقیقہ واحدہ تعصیب مال غیر ہے, یہ بھی تعصیب مال غیر ہوگی, تو پھر ایک اس شقیقہ ہی اس کو حجب کر دیتی ہے. سمجھ آئی بیٹے؟ ایک اس شقیقہ کب حجب کرتی ہے؟ جب وہ تعصیب مال غیر ہوتی ہے. اگر تعصیب مال غیر نہیں ہے تو ایک حجب نہیں کرتی. ہمارے پاس اس شقیقہ ہے اور اخت لعب ہے. اب اس شقیقہ کو کتنا دیں گے بیٹے؟ 1/2. اور اس کو کتنا دیں گے بیٹے؟ 1/6. اب ایک یہاں حجب نہیں کر رہی. اب یہاں بنت آ جاتا, اب اس کو کتنا ملنا بیٹے؟ تعصیب مال غیر. اب یہ بیچاری کی چھٹی ہو جاتی ہے. ایک اس شقیقہ جب تعصیب مال غیر ہوتی ہے تو حجب کرتی ہے, کیونکہ تعصیب مال غیر ایک کو قریب والے کو دینا ہے, اس شقیقہ زیادہ قریب ہے. یہ ہمارے حلال مکمل ہو گئے. یا کل اچھی طرح یاد کر کے آؤ گے, سن لیں کل سب سے. اب بیٹے یہ جو علم الفرائض ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سی معلومات لے لیں. اور کل انشاءاللہ, کیونکہ جب ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. وراثت کے ارکان دیکھنے پڑتے ہیں. یہ پڑھیں گے ہم کہ ارکان کون کون سے ہیں. وراثت کی شرطیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ جس کو ہم وارث بنا رہے ہیں اس کے اندر شرطیں موجود ہیں کہ نہیں موجود. اس طرح معانے دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وارث نہ بن رہا ہو. اسباب دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس کو ہم وارث بنا رہے ہیں, اس کے اندر وراثت کا سبب ہے بھی کہ نہیں. ہاں, بہت بڑا سیٹ جو ہے فوت ہو جائے صدر, یہ اس کو پتا تھا, یہ کیا نام ہے اس کا, کیسے کو پتا کہ یہ بہت بڑا سیٹ فوت ہوا ہے, تو یہ اچھے سے کپڑے کلف لگا کے جا کے بیٹھ جائے کہ میں بھی اس کا وارث ہوں. وہ پوچھیں گے مولوی صاحب کون ہو تم؟ وارث مانے کون ہو, کیا تعلق ہے؟ تو یہ اسباب بھی, یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ کل انشاءاللہ یہ ساری تھوڑی ہیں, ہم ان کے پڑھیں گے کہ اس کی یہ ساری چیزیں پہلے اسباب موجود ہوں, شروط موجود ہوں, معانے غیر موجود ہوں, تو پھر جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے. سمجھائیں گے بیٹے؟ سبب ہی نہیں ہے تو کیسے وراثت تقسیم کریں گے؟ شرطیں نہیں ہے تو کیسے وراثت تقسیم کریں گے؟ معنی موجود ہے. ہاں, ایک آدمی نے بیٹا چھوڑا, اس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا ہوا ہے, تو کیسے ہم اس کو وارث بنا لیں گے؟ السلام علیکم. السلام.
ہاں آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. ابھی سے ہی آپ نے بیٹھنا ہے؟ ہاں تو ایک دن آ نا زور کی نماز سے پڑھا کے. تو اب جو ہے کچھ معلومات وراثت کے بارے میں. اس کے دو نام ہیں، علم المیراث بھی اس کو کہتے ہیں، علم الفرائض بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے یہ فرائض کے نام سے مشہور ہے. زیادہ نام اس کا جو کتابوں میں ہے وہ کون سا آتا ہے؟ فرائض. محمود یا اور کوئی بولو نمبر 2 بولو. 2 نمبر آپ نے جواب دے دی نا. اگلا مورو کون ہے؟ کھڑے جاؤ بیٹے. یہ بیٹے فرائض مفرد ہے کہ جمع ہے؟ لفظ فرائض یہ جمع ہے کہ مفرد ہے؟ جمع ہے. اس کا مفرد کیا ہے؟ فرض. اس کا مفرد فرض نہیں ہے. فرض کی جمع فروض ہے، ہم نے ادھر لکھی تھی. اس کی جمع یہ فرض کی جمع فروض ہے، ہم نے لکھا ہے نا. ہاں اس کی مفرد کیا ہے؟ فریضہ. فعیلہ کے وزن پر بیٹھ جاؤ. اس کی مفرد فریضہ. فرائض کی جمع مفرد کیا ہے؟ فریضہ. اور فریضہ یہ کیا وزن ہے؟ ہاں سعود؟ فعیلہ. فعیل کا وزن ہے یہ فعیل کا وزن ہے. اور وزن فعیل جو ہے یہ فاعل کے معنی بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. فعیل فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی بھی آتا ہے. جیسے علیم عالم کے معنی میں ہے، فہیم فاہم کے معنی میں ہے، اور قتیل مفعول کے معنی میں ہے. قتیل بے معنی مقتول ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ قتیل ہے، اس کا معنی یہ مقتول ہے. جری زخمی یہ مجروح کے معنی میں ہے. یہ مجروح کے معنی میں ہے. تو یہاں بھی جو ہے یہ فریضہ مفعول کے معنی ہے، مفروضہ کے معنی میں ہے. یہ فریضہ کس معنی میں بیٹے؟ مفروضہ کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے. مفروضہ کا معنی کیا بیٹے؟ مقدرہ. نصیباً مفروضہ معنی ہو نصیباً مقدرہ. مقدر کا معنی ہم نے بیان کر دیا، محدد مقرر کیا ہوا. تو یہ لغت میں اس کا معنی ہے فرائض کا. یہ فرائض جمع ہے فریضہ کی، اور فریضہ جو ہے وہ فعیل کا وزن ہے. اور فعیل کا وزن دونوں معنی میں آتا ہے، فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں یہ مفعول کے معنی میں ہے. فریضہ بمعنی مفروضہ، اور مفروضہ کا کیا معنی ہے؟ مقدرہ. نصیباً مفروضہ معنی نصیباً مقدرہ. مقدرہ معنی محددہ. فرائض کی کئی تعریفیں ہیں، لیکن جو ان میں سے جامع معنی بھی ہے، آسان بھی ہے، وہی ہم لکھتے ہیں جو میں نے اس وقت بھی آپ کو بیان کیا تھا. یہ آوازیں تیری آتی ہیں بیٹے، اس کو آواز ہلکی کر دے. ہم نے کون سا دنیا کو سنانا ہے؟ لکھو ہوا علم یعرف بہ
من یرث ومن لا یرث هو علم یعرف به من یرث ومن لا یرث. اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ یہ ایک ایسا علم ہے جس سے ہم جانتے ہیں کون وارث بنتا ہے اور کون وارث ہے. اب دیکھو یہ کتنا حجب 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 لکھا ہوا ہے ہم نے سارا. اس وقت یہ وارث نہیں بنے گا، یہ وارث نہیں بنے گا، اور ورثاء لکھے کہ یہ وارث ہے. دوسرا اس کا حصہ جو ہے اس کا ریاضیات کے ساتھ تعلق ہے. وہ مقدار مال کل وارث، وہ مقدار مال کل وارث، وہ مقدار مال کل وارث، یعنی کہ جو وارث بن رہا ہے وہ کتنے کا وارث مقدار اس کی کیا ہے. یہ ہم نے نصف لکھا، سدس لکھا، ربع لکھا، سمن لکھا، یہ مقدار ہے. جب ہم نے یہ لکھا کہ اس کے کتنے حصے بنا کے پھر کتنا کتنا دے دیا تو یہ مقدار ہے. تو یہ دو جز ہیں اس کے علم المیراث کے. وعلم یعرف به من یرث ومن لا یرث ومقدار مال کل وارث. لکھ لیا کہ بلیک بورڈ پہ لکھ دوں بیٹے؟ لکھ لیا سب نے؟ لکھ لیا آپ نے بھی بیٹے؟ یہ ایک ایسا علم ہے جس سے جانا جاتا ہے کون وارث بنتا ہے اور کون وارث نہیں بنتا، اور جو وارث بنتا ہے اس کی مقدار کیا ہے، وہ کتنے کا وارث بنتا ہے. یہ علم المیراث جو وجہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جب کوئی علم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات تو ہونی چاہیے نا بیٹے. سب سے پہلے اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہاں کون بتائے گا اس کی فضیلت بیٹو؟ اس کی بہت فضیلتیں ہیں جس پہ قرآن بھی دلالت کرتا ہے اور حدیث بھی دلالت کرتی ہے. اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے. یہ حصے مقرر کیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. یہ وارثوں کی تعدید اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور بڑے بڑے احکام جو قرآن میں اللہ نے مجمل بیان کیے ہیں، لیکن یہ علم میراث جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تفصیل کچھ نہیں چھوڑا، تفصیل کے ساتھ. سورہ نساء کی 3 آیات پڑھ لیں، اس میں یہ ساری وراثت موجود ہے. یہ اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایسے معلومات ہم ہر روز کر رہے ہیں. اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں بولو بولو بولو. یہ کیا مانی کم یا یہ تو تعریف ہے. ہاں ہاں جو وارث بن رہے ہیں تاکہ ہر صاحب حق کو اس کا حق مل جائے. یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ظلم کریں گے. کسی کا حق نہیں ہے اس کو دے دیں گے، کسی کا حق ہے اس کو نہیں دیں گے. تو یہ اس کا فائدہ ہے. ایصال کل صاحب حق حقہ، ایصال کل صاحب حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا، یہ اس کا فائدہ ہے. یہ پڑھا ہے تو پھر جو ہے وہ ہم پہنچا سکتے ہیں. یہ علم عبد البصیر، یہ علم دنیاوی علوم میں ہے یا شرعی علوم میں ہے؟ ہاں نسبت یہ شرعی علوم میں ہے.
دنیاوی علوم میں نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر ریاضیات بھی ہیں، لیکن یہ شرعی علوم میں سے ہے. واضح علم النحو کا واضح کون ہے؟ ہاں؟ اور اصول فقہ کا واضح کون ہے؟ اور فقہ کا واضح کون ہے؟ امام حنیفہ کا بچہ، وہ امام شافعی صاحب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے فقہ میں بھی. تو اب اس کا واضح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب یہاں سے جو اس کا فضل ظاہر ہوتا ہے، واضح ہو، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے، اس کا واضح بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کا واضح بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کا واضح بھی اللہ تعالیٰ ہے. ما حکم و تعلم ہی، اس کے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں مولوی جی کھڑے ہو جاؤ. یہ فرض کفایہ ہے. یہ فرض کس کے لیے فرض کفایہ ہے؟ مسلمانوں کے لیے. فرض کفایہ کس کے لیے ہے؟ بیٹھ جاؤ آپ. دانیال، فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے؟ اذا قام به احد، او بعض کا لفظ کہو احد. اذا قام ببعض سقط عن الباقین، جب بعض اس پہ عمل کر لیں گے باقی جو ہے ان سے ساقط ہو جائے گا. باقیوں سے جیسے صلاۃ جنازہ ہے، اگر کسی مسلمان بستی میں کوئی مسلمان مر جائے، اس پہ کوئی بھی جنازہ نہ پڑے، تو یہ سارے جو ہے یہ اللہ کے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں. لیکن اگر بات پڑھ لیتے ہیں تو پھر باقی مجرم نہیں رہ جاتے، گناہ گار نہیں رہ جاتے. پڑھنے والے کو ثواب مل جاتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو ثواب نہیں ملتا، لیکن گناہ بھی نہیں ملتا. بیٹھ جاؤ. یہ فرض کفایہ ہے. محمود، یہ تیرے لیے بھی فرض کفایہ ہے. ہاں، مستحب نہیں ہے، واجب ہے. تیرا ابا اماں اتنی دور سے تمہیں بھیجتے ہیں اور ہم اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں، ابھی بھی مستحب ہی رہ گیا ہے. ابھی تو واجب ہو گیا بیٹے. اتنا مشقت سے آتا ہے، اتنا کرایہ لگاتا ہے، یہ روزے کی حالت میں صبح صبح نکلتا ہے، ابھی بھی مستحب ہی رہ گیا ہے، ابھی واجب ہو گیا. اذا عین شخص بتعلم ہی فاصبح فرض عین، جب کسی شخص کو اس کی تعلیم کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے اس کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے. اب ہمارے لیے یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. صاحب اگر تو نے صحیح یاد نہیں کیا تو اللہ کا مجرم ہے، ابھی بھی سویا ہی رہا. تو امت میں آپ سے نہیں، ہاں نہیں، جب متعین بندہ ہو جاتا ہے اس کے تعلیم کے لیے، پھر اس کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے. اب تیری اماں نے تمہیں متعین کیا، جاؤ میرے پتر پڑھ کے آؤ. متعین کر دیا نا اماں نے، ہاں اب تو متعین ہو گیا، تیرے لیے فرض عین ہو گیا. تو یہ بات چیزیں جو ہیں اس کے مسائل ہوں، اس کے اندر کچھ مسائل ہیں وہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اول ہے، رد ہے، اصل مسئلہ ہے، تصحیح ہے. تو اس کے مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ایک ہے امتداد ہوں، یہ علم کہاں سے لیا جاتا ہے؟ کتاب و سنت سے. شرعی علوم ساری کتاب و سنت سے لیے جاتے ہیں. کتاب و سنت سے ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. آپ لوگ یہ تو تھک بہت جلدی جاتے ہیں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اس کو اذان تک چلایا کریں. تم جو ہے وہ ابھی گھنٹہ ہوتا نہیں ہے تو باسیاں دینا شروع کر دیتے ہو، جیسے پتہ نہیں قلعہ فتح کر لیا ہے کوئی. ہاں بیٹے، مسائل ہو، اس کے مسائل جو ہے یہ ہر باب میں آئیں گے.
ہر باب میں آئیں گے. چلو کھیلتے کھیلتے پڑھے نا. ارکان الارث پڑھتے ہیں. یہ ارکان الارث جو ہے ہم یہ ان سے پڑھتے ہیں, یہ ستیانہ والوں سے. چلو بیٹے کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ. مولانا آپ تو ویسے بھی مکالہ کیے ہیں. پہلے تو رکن کی تعریف بیان کرو لغتاً و اصطلاحاً. بس مولوی صاحب رکن کی تعریف بیان کرو. رکن کی تعریف کیا ہے؟ نہیں آتی تو تم پھر پڑھتے کیا ہو؟ آپ نے کتنی کلاسیں پڑھ لی ہیں؟ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ فارغ ہو گئے؟ پھر تو آپ کو ہمیں پڑھانا چاہیے. تو آپ کہتے کہ وہ فارغ ہو گئے ہم, یا ادھر سے بھی فارغ مدرسے سے بھی فارغ. علم تو رہنا چاہیے. مدرسے سے فارغ ہو گئے, کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. چلو محمد آپ بتاؤ رکن کی تعریف کیا ہے؟ فقہ میں نہیں بتایا آپ کو مفتی صاحب نے رکن کی تعریف؟ اور لغتاً پہلے بتاؤ پھر اصطلاحاً بتاؤ. ماضی اعظم میں نے بھی نہیں یہ تب آدھا تعریف خطا اصل اولاً. بیٹھ جاؤ. مورو والوں میں کس کو آتی ہے رکن کی تعریف لغتاً و اصطلاحاً؟ مورو میں آتی ہے کسی کو؟ نہیں آتی. آپ مورو ہیں. جامع بکر کے علاوہ کس کو آتی ہے؟ ستیانہ والے کسی کو بھی نہیں آتی. آج شاہر بشیر صاحب کو میں فون کرتا ہوں کہ یہ کیسے بچے بھیجے ہیں, ان کو تو رکن کی تعریف بھی نہیں آتی. پڑھتے رہتے ہو ان کا ارکان الصلاۃ ہے, ارکان الحج ہے, تو رکن کی تعریف نہیں آتی. تو فائدہ کیا رکن پڑھنے کا؟ رٹ لگائی ہوئی ہے رکن کی. آپ کہاں سے ہیں بیٹے؟ ہاں کس مدرسے سے؟ یہ نام کیسا ہے مدرسے کا, رکن کی تعریف نہیں آتی؟ یہ بہت بری بات ہے بیٹے. ابھی ایسے کرو, میں بھی آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. کل جو ہمیں پڑھنا ہے نا, شرط کی تعریف آنی چاہیے آپ کو, سبب کی تعریف آنی چاہیے آپ کو, معنی کی تعریف آنی چاہیے آپ کو, رکن کی تعریف آنی چاہیے آپ کو. میں نے ابھی بتا دیا تو پھر آپ یاد تو کر کے نہیں آؤ گے. تو ابھی خود یاد کر کے آؤ گے نا تو پھر صحیح ہے. یہ جو میرے خیال یہ جو کتاب وراثت کی رکھی ہوئی ہے اس پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے تعریفیں لغتاً اصطلاحاً بھی. تو اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی ہوئی تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دوں گا. تو اب میرے بیٹا ہم تھوڑا تھوڑا محنت کریں تاکہ اتنی دور سفر کیا ہے تو یہ نہ ہو کہ جیسے جب میں ستیانہ بنگلہ سے فارغ ہوئے رکن کی تعریف نہیں ہوئی, دورہ سے فارغ ہو جائے ہمیں رکن کی تعریف ہی نہ آئے. وہ کہیں گے کیا شہزاد نے پڑھایا ہے, رکن کی تعریف بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ ہر چیز ہم نے, کوئی بات نہیں, کوئی باب رہ جائے ویسے تو انشاءاللہ نہیں رہے گا, ہر چیز پڑھیں گے, لیکن جو پڑھیں وہ آنا بھی چاہیے نا ساتھ. بدل تب ہے نا جو پڑھا ہے وہ آتا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلف جو ہیں اس وقت ان کے پاس ایسے اتنے استاد نہیں ہوتے تھے. جو بچہ پہلی کلاس پڑھ لیتا تھا دوسری میں جاتا تھا وہ پہلی کلاس والوں کو پڑھانا شروع کر دیتا تھا. اس طرح اس کو وہ کتابیں آتی تھیں کہ وہ پڑھانے کے قابل ہوتا تھا. بڑی کلاس والے چھوٹی کلاس والوں کو ایسے مدرسوں کے اندر نظام چلتا تھا. استادوں کی تعداد ابھی تو ماشاءاللہ استادوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور رکن کی تعریف ابھی تک نہیں آتی ہے ہمارے بچوں کو. چلو بیٹے آپ رکن کی تعریف ایک دفعہ بتا دو, آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تھے. ہاں کھڑے ہو جاؤ. آپ نے یہ نہ کہیں میں نے ہاتھ کیا اوپر شاید ہم نے سنا ہی نہیں. ہاں لغتاً
یہ تو نہیں ہم نے لکھا تھا. سآوی الی رکنن، یہ رکن کا معنی امیر آوی کا معنی نا، امیر رکن کا معنی محل تھوڑا بیٹے. ہاں تم کرو دو. ہاں الشیء الاقوى او الشیء القوی الذی یعتمد علیہ غیرہ سآوی الی رکن من اعتمد علیہ. الشیء القوی او الشیء الاقوى الذی یعتمد علیہ غیرہ، الذی یعتمد علیہ غیرہ. جیسے اصل ہے ما یبنى علیہ غیرہ، اور رکن الشیء القوی الذی یعتمد علیہ غیرہ، الذی یعتمد علیہ غیرہ. اور اصطلاحاً کیا ہے؟ ما کان جزء من الشیء ولا یتم ذاک شیء الا بہ، جو کسی چیز کا جز ہوتا ہے اور وہ چیز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جیسے نماز کے اندر رکوع ہے، ایک بندہ جو ہے صوفی صاحب، اس نے کھڑا ہو کے نماز شروع کی اور اپنی ایک رکعت کے اندر پوری جو ہے وہ سورۃ بقرہ پڑھ دی فاتحہ کے بعد، اور اس کے بعد وہ تھا اپنا وجدان میں تھا اور رکوع چھوڑ کے جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا. اب کیا اس کی رکعت ہوگی؟ اسی لیے کہتے ہیں ارکان الصلاۃ منع، اس لیے اگر ان میں سے کچھ چیز رہ جاتی ہے تو پھر نماز ہوتی نہیں ہے. ارکان الحج کوئی رہ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہے، یہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ ارکان اسلام اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. تو اس میں اگر آپ نے نماز کا رکن جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو سجدہ صاحب بھی اس کو پورا نہیں کرتا، وہ دوبارہ آپ کو رکعت پڑھنی پڑتی ہے جس رکعت سے کوئی رکن رہ گیا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ. تو یہ میرے بیٹے